عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ نا صبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے نا صبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کریم و طور نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اسی پونے جو بار بار جس کا ذکر کیا میں نے کہا اسی کی مناسبت سے جو ہے دل کے احوال کے اندر جو علامہ اقبال نے کچھ اپنی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے آج ایک چھوٹی سی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے شعر تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن انشاءاللہ چھوٹے ہیں تو اور کچھ آسان بھی ہیں، اور مین تھیم ایک دفعہ ہم سمجھ جائیں تو باقی ساری چیز سمجھنا آسان ہوگی۔ علامہ اقبال کے کلام میں اور ویسے بھی آپ کو زندگی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دو الگ الگ فورسز اپنے اوپر حاوی نظر آتی ہیں، اور کبھی بندہ ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف جھک جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ فورس کا نام ہے عقل یا علم، اور دوسری فورس کا نام ہے عشق۔ تو یہ عقل اور عشق کی آپس کی جو ہے وہ ایک لڑائی بھی ہے، اور ان کا آپس کی دوستی بھی ہے۔ یہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ الگ الگ دو فورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اس کو جاننے کا اور اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگریزی میں اگر کوئی اس کو فلسفے میں آگے پڑھنا چاہے کہ ایک ون از ریزن، یعنی آپ کسی چیز کو لاجکلی کسی چیز کو سمجھیں، اینڈ دی ادر از انٹویشن، کہ انٹویشن آپ کو کوئی چیز فیل بہتر ہو رہی ہو، کسی چیز کو آپ کے جو ہے وہ دل کا بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں علمی باتیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کے، یعنی گرہ ہی نہیں کھل رہی ہوتی، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ان کے لیے بے تحاشا آرگیومنٹس آپ سن لیتے ہیں اور اس بارے میں اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل مان نہیں رہا ہوتا، لیکن پھر کوئی ایک عجیب سی کوئی بات کرتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ریزن لاجک سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن اچانک آپ کو لگتا ہے کہ وہ دل کے پردے بالکل صاف ہو گئے ہیں اور وہ دل میں جا کر یوں ٹھک کر کے بات بیٹھی ہے۔ اور یہ مختلف جو ہے وہ لوگوں کے طریقہ کار ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ علم کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں، کچھ لوگ عشق والی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں، یعنی دونوں ہی طریقے چونکہ اللہ کے طریقے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک جگہ بیٹھے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور ایک جگہ پر بیٹھے لوگ جو ہے وہ علم کی گفتگو کر رہے ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے علم کی گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ تو خیر اس میں ایک وہ بات رکھنی تھی۔ اب اس کے ہم کچھ مطالب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو دو فورسز ہیں یہ آپس میں کس طرح سے یعنی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہیں، یا ان کا مسئلہ کہاں پہ آ سکتا ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، آستاں کہتے ہیں کسی کے دربار کو، آستانہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں، تو آستاں سے دور نہیں، یعنی وہ جو دربار ہے جو پہنچنے کی جگہ ہے، اور یہاں پر دربار بنیادی طور پر ہے اللہ کا دربار، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہونے کی آپ کی خواہش کی تکمیل۔ تو عقل گو آستاں سے دور نہیں، یعنی عقل آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے دروازے پر کھڑا کر دیتی ہے، اللہ کے دروازے پر آپ کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ حضور ہے آمنا سامنا، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بندے کے طور پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرنا، اور اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی چوائس سے اللہ کی طرف جا سکیں۔ یہ جو چیز ہے یہ علم سے صرف علم سے ممکن نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عشق کی طاقت چاہیے، اور عشق کو آگے سمجھنے کے لیے ابھی سب بچوں کے لیے آپ اس کو ایک پیرالل ڈرا کر لیجئے، یا اس کا ایک سملر، اگر آپ کو سینونیم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے تو اس کا آپ عشق کا مطلب سمجھیے عمل ہے، کہ ہم عمل جب تک نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اس علم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ہم حاصل کریں۔ جس طرح ابھی ہم نے آج الحمدللہ
یہ سورہ بقرہ کا اپنا جو ہے وہ اگلا پورا کا پورا سبق پڑھا ہے، اور پڑھ کر ہم نے جو ہے وہ اس سے بڑے محظوظ بھی ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک دفعہ دل بھی ہلا ہے، اور ہم سب کی نظریں بھی جو ہیں وہ اس پہ جمی ہوئی تھیں، اور ہم نے سب کچھ پڑھ لیے۔ لیکن جیسے ہی سبق ختم ہو اور اس کو بند کر کے جا کر ہم نے جو ہے وہ جیسے ہی اپنا موبائل کھولا اور اس کے اندر جناب فیس بک کھول لیا یا کچھ بھی کھولا، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کسی نے فضول بات کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو لائک کر دیا، یا کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو بری لگی، آپ نے ٹک کر کے اس پہ کامنٹ کر کے اس کو جو ہے وہ کوئی گالی دے دی یا اس کو برا کر دیا، یا کسی کے بارے میں برے خیالات شروع کر دیے، یا چلو سوشل میڈیا نہیں ہے تو اپنی ہی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ کو، یا آپ نے مطلب کسی کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں میں کل ملوں گا یا میں فلاں تمہیں جو ہے وہ چیز پہنچاؤں گا، اور آپ نہیں پہنچا رہے، تو آپ کا سننا کسی کام کا نہیں ہے۔ جتنا کچھ بھی آپ نے سنا ہے وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ دریا میں بہہ گئی، اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، اگر یعنی آپ عہد وفا کرنے والے نہیں بنے، اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ سے سچ کو علیحدہ کر کے سچ بولنے والے نہیں بنے، اگر جو ہے وہ آپ اور جو باقی یعنی اس میں وہ کوالٹیز بتائی تھی کہ امانت میں آپ نے جو ہے وہ خیانت اگر کر دی ہے، اور اگر آپ نے جھگڑے میں آپ گالی دے رہے ہیں، آپ آوازیں اونچی کر رہے ہیں، تو میں یعنی آپ کو اس عمل کا، جب آپ نے عمل نہیں کیا تو خالی علم لینے کا فائدہ نہیں ہوا۔ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دلے بینا دیکھنے والا دل، یہ دیکھنے والی دل جو ہے یہ بڑی خوبصورت اور خاص چیز ہے جس کا آج بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کو اللہ کے نور سے ہم نے بھر دیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے قرآن کے ذکر سے ہم نے اس کو صاف کیا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اخلاق کا جھاڑو پھیرا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہم نے اب ارد گرد کے لوگوں کے لیے جتنی بری خواہشات ہیں یا اپنے بارے میں، اپنی نفس کے بارے میں بری خواہشات ہیں، ان سے اس کو پاک کر دیا ہوتا ہے۔ اس دل کو اللہ تعالی ہم سے مانگتا ہے آخرت کے دن بھی، کہ قلب سلیم جو ہم نے لے کر جانا ہے تو یہ اسی کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ اور آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اچھا، یہاں پر اس دوسرے مصرے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں کہ ہم دنیا پھرتے ہیں، ہم کبھی کسی ملک چلے جاتے ہیں، یا ہم کوئی نہ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں اور نئی سے نئی نالج حاصل کر لیتے ہیں، اور یا نئے سے نیا نظارہ دیکھ لیتے ہیں، اور ایک یعنی دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، تو یہ جو آنکھ ہے نا، وہ جتنا کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سارے کا تعلق آنکھ سے ہے، یعنی ہمارے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ آنکھ کے ذریعے سے آتی ہیں، چاہے وہ نظارے ہوں چاہے وہ علم ہو۔ تو اب وہ آنکھ کا نور، یعنی آپ نے دنیا دیکھ لی، آپ نے دنیا کے سارے علم حاصل کر لیے، اور آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کر کھڑے ہو گئے، یا آپ جو ہیں وہ سب سے بڑے سی ای او بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن یا آپ سب سے بڑے ٹریولر بن کے کھڑے ہو گئے، لیکن اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دیکھ لینا جو ہے وہ اللہ میاں کو بس وہی چیز کافی تھی، اور اس سے آپ کا دل بھی صاف ہو گیا۔ یہی والی بات کہ اگر ہم نے پڑھ لیا، آنکھ سے کسی چیز کو اگر اندر اتار لیا، تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کا نور بھی بن گیا۔ دل کا نور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کو عشق کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیں گے۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے علم حاصل تو کر لیا، لیکن یہ تو پھر وہ جنت ہے نا کہ جس کے اندر مطلب حور نہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے نا کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ جنہوں نے سنا اور اطاعت کی، جنہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر سے اس کے بخیے نہیں ادھیڑ کر کے جو ہے وہ ایک بات کا جو ہے وہ اگلی بال کی کھال نکالتے نکالتے اس کو ایک زندگی کا الگ ایک کریئر کے اندر یا اپنی کسی سمجھ اور فہم کے اندر چیز کو سمجھنا اور اس کو آگے بڑھانا وہ ضروری ہے، اور وہ جن لوگوں کو بھی استطاعت ہو ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے ہمارے ایمان کا متزلزل ہو جانا، یا پھر ایمان میں کمی آ جانا، یا ایمان کو جو ہے وہ روکے رکھنا، اس کا جو ہے وہ آپس میں یہ وہ فکر والی بات ہے کہ جس سے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز پڑھ کر جو ہے وہ اچانک سے اگر یہ سوچ لیں خدا نہ خواستہ کہ پتہ نہیں اللہ کی ایگزسٹنس پر، یا پھر قرآن کے سچے ہونے پر، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے جو ہے وہ اس کی تعویلوں کے اندر ہم پڑھ کر جو اصل حکم ہے وہ بھول جائیں، کہ وہ تو ایمان بالغیب والا، اور کیا کہتے ہیں اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر یقین کرنے کا جتنا اجر ہے، اتنا اجر جو ہے وہ کسی قسم کے بھی علم حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، ایک بھی ایسا بندہ نہیں نظر آتا جس کو اللہ کا بندہ کہا جا سکے، جس کو اللہ کا ولی کہا جا سکے، اللہ کا دوست، اللہ کا جو ہے وہ ساتھی کہا جا سکے۔ تو پھر اب کیا کریں اس زمانے کے اندر جب ہمیں ہر طرف جو جس طرح بھی فپو نے کہا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چونکہ جو اصل ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور نقل جو ہے وہ کئی ہوتی ہے، یعنی اب جس طرح سے آپ چلے جائیں لکشمی چوک تو بٹ کڑائی کو 1200 تو بٹ کڑائیاں وہاں پہ کھلی ہوئی ہیں،
مطلب اصلی بٹ کڑاہی، قدیمی بٹ کڑاہی، اصلی قدیمی بٹ کڑاہی، تو ہر قسم کا ماشاءاللہ وہاں پر چل رہا ہے. تو یعنی وہ نقال جو ہے وہ پھر بہت سارے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح یعنی جو اللہ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی نقال بہت سارے جو ہیں وہ اس زمانے میں موجود ہیں، اور ہر کوئی اپنی دکان چمکا کے، کوئی جو ہے وہ کسی کوئی طریقت کے نام پہ، کوئی جو ہے وہ کسی مذہب کے ایک شاخ کے نام پہ، اور آگے جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے وہ کفر بیچ رہے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ایمان کے اندر کیا کہتے ہیں مسائل بیچ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ سے قریب کرنے والا نہیں. اچھا، اب اس کا ایک جو لاجیکل اس میں آگے سوال بنتا ہے کہ بھائی اب اگر صاحب سرور نہیں ہے تو کہاں سے لائیں وہ صاحب سرور، کس کو دیکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ صاحب سرور خود بنے. ہم اپنے اندر وہ سرور بھریں جو ہم وہ دیکھنا چاہ رہے تھے یا جس کی پیروی کرنا چاہ رہے تھے. اپنے آپ کو وہ شخص بنائیں جو جو ساری کوالٹیز ڈیمانڈڈ ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہ ساری کوالٹیز اپنے اندر بھر کر جو ہے وہ ایسا شخص بنے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ جو کیا شعر ہے، ہلکا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کہ دوستوں میں اتنا خوبصورت، اتنا مٹھاس والا، اتنا افو درگزر والا، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور وہ جو ہے وہ سامنے سے لوہا بن جائے، تلوار بن جائے، زرہ بن جائے حق کی جنگ کے اندر. اور یہ حق جو ہے وہ صرف کفار سے نہیں ہے، وہ یعنی اسی ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. جس طرح یہ پچھلے پورے ہفتے کے واقعات ہیں، چیزیں ہیں جس کا ایفیپو نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے، یہ بھی حق کی لڑائی ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو صاحب سرور بننا ہو. ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے اس جنوں کو مانگنا ہے جو باشعور ہے، جس میں اللہ کا ادراک ہے، جس میں اپنی رسپانسبلٹیز کا ادراک. ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں، کہ وہ جو ایک بندہ جو ہے وہ مجنون ہو گیا یا جنونی ہو گیا اور وہ جنگلوں میں بھاگ گیا، اور وہ اس کو جو ہے وہ اب کوئی پتہ نہیں کہ اس کی جو ہے وہ فیملی کی کیا ذمہ داریاں تھی، کیا چیزیں پوری کرنی تھی، اس کے اوپر وہ اس کا کوئی زور نہیں ہے. اور اس طرح کی زندگی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ویسے وہ زندگی مانگنی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، کہ اللہ کے حضور میں اپنا دل چھوڑ کر آئے لیکن اپنا جسم جو ہے وہ اپنے ارد گرد والوں کے پاس رکھا، اور ان کے سارے کام کیے. جب گھر میں تھے تو گھر کے کام کیے، جب مسجد میں تھے تو اللہ کے سامنے پیش رہے، اور باہر گئے تو لوگوں کے کام آتے رہے. بچوں کو اپنے جو ہے وہ نواسوں کو اپنی جو ہے وہ پیٹھ پر بٹھائے رکھا، گھر کے سارے چھوٹے سے چھوٹے کام کی. یعنی وہ والی زندگی گزارنی ہے. وہ بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے نہیں بننا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل کے ناصبور نہیں. یہ جو ہر وقت ایک بے چینی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی یہ ایک طلب ہے، ایک ارجنسی ہے. کہ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ ہمیں دین میں کام کرنے میں یا نیکی کرنے میں ارجنسی سکھائی گئی ہے، جلدی کرو. ٹھیک ہے، چونکہ نماز بھی جو ہے وہ وقت کے علاوہ نہیں ہوتی. اب اگر عصر کا وقت نکل گیا تو آپ عصر نہیں پڑھ سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں، اب وہ قضا ہی پڑھیں گے آپ، لیکن عصر کے وقت کی تو نہیں پڑھیں گے. تو یہ جو ارجنسی ہے نا، اسی کے اندر دل انٹیکٹ رہتا ہے، اسی میں کہ میں ہر وقت اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا رہوں. اور وہ جو دل جس کے اندر ارجنسی ختم ہو جائے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، دیکھ لیں گے، کل والی پڑھ لیں گے، ملا کے جو ہے وہ کر لیں گے، بعد کی کر لیں گے، یہ والا جو کام ہے نا سارے کے سارے، یہ ہے ایک مردہ دل کی نشانی. یہ ہے وہ کام جس کے اندر آپ یعنی خوبصورتی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پرانی جو ہمارا جو تب سے مرض ہے اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ناصبور نہیں ہے، کہ ہم لوگ ارجنٹ نہیں ہے اپنے نیکی کے کاموں میں. بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں. کہ یہ جو ہر وقت تم یہ بات بھول گئے کہ تم اللہ کے سامنے ہو ہی نہیں، اور شاید اللہ تم کو دیکھ ہی نہیں رہا، اور شاید تم ایسے حالات میں ہو یا ایسے کام کر لو گے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سے بعد میں معافی مانگ لیں گے. تو یہ ہے دراصل تمہاری جو تم بھول چوک ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جانتے ہی نہیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہر وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی اسلام، ایمان اور احسان کے جو 3 لیولز ہیں، کہ ایک لیول یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھیں اس طرح سے نماز پڑھیں کہ جس طرح یہ مطلب آپ جو ہے وہ آپ نے بس ایک غیب کے اوپر جو ہے وہ تصور کر لیا ہے، اور آپ نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور اس میں جو ہے معاملہ ہے. اس کے بعد اگلا لیول ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس چیز کا خیال رہے. اور پھر سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے کاموں کو نکھاریں کہ واقعی اگر اللہ کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہو تو کیا ہم اپنے سجدے لمبے نہ کریں، کیا ہم اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ ایک جو ہر چیز کے اندر دیکھیں نا. اب میرے گھر اگر آج جو ہے وہ لیٹ سے چیف آف آرمی سٹاف آ جاتے ہیں تو میرا سٹائل ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، میری جو ہے وہ گھر کی صفائی بدل جائے گی،
میں نے جو ہے وہ میری بات چیت کا انداز بدل جائے گا، میرے جو ہے وہ نوکروں تک کے کپڑے جو ہیں وہ میرے سے مراد یعنی کوئی بھی ہمیں کہ ہم اپنے نہیں، ہم کہیں گے نوکر بھی جو ہم کھڑے ہوں گے وہ بھی صاف ستھرے ہو کے کھڑے، اس حد تک ہمیں جو ہے وہ ایک اگر کوئی امپورٹنٹ شخص آ رہا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے گھروں کو بالکل ایزی ماحول میں رکھا ہوا ہے، اس کی صفائی یعنی دل کی صفائی ہم نے نہیں کی ہوئی۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، گوہر کہتے ہیں موتی کو، صدف کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کا یعنی وہ سیپی جس کے اندر جو ہے وہ یہ موتی ہوتا ہے، تو اس کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں کہ جو بھی خوبصورتیاں تھیں وہ دنیا میں وہ لوگ نکل آئے، وہ جو اللہ کے لوگ تھے وہ نکل ہیں، تم جو تھے جس کو اللہ کا پیغام پہنچ بھی گیا تم ہی ہو جو سلو ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، تم ہی باہر نہیں نکل رہے، تو خدا کا واسطہ ہے باہر نکل آؤ، اپنے آپ کو ظاہر کرو، دنیا میں اپنے آپ کو خیر کا شخص بنا کر ظاہر کرو، اور لوگ آٹومیٹکلی جو ہیں وہ عزت کرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ یعنی ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں ویلیو چاہیے لوگوں سے، ہم نے تو صرف اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ بھی اس کے ہمارے ساتھ چلنے لگ جائیں گے۔ ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ اب یہ یہاں پر جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی کی جو آیت ہے اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ آیت میرے ذہن میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آ رہی ہے، اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے تو وہ کائنڈلی اس کے بعد مجھے میرے جو یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے درست کر دیں کہ اللہ سے اللہ کو دیکھنے کی جو خواہش کی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ کہا گیا پرندے لے لو اور وہ جو ہے ان کو آواز دے تو وہ واپس تمہاری طرف اٹھتے ہوئے آئیں گے، وہ والی آیت۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارینی سے یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش، ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث کلیم و طور نہیں، یہ جو میری بات ہے یہ کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وادی جو جبل طور اور وادی سینا والا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ یعنی میرے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ دل نہیں ہے، یا میرے اندر وہ ابھی کیریکٹر بلڈ نہیں ہوا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ تمہیں میں اپنی جو ہے وہ تجلی دکھاتا ہوں۔ اس میں بھی وہ شعر تھا علامہ اقبال کا، وہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، لیکن بہرحال وہ کسی کو یاد آئے گا تو وہ سنا دے۔ یعنی ہم اپنے اندر جو ہے وہ جب تک اپنے اندر کلیمی پیدا نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارینی کر کے ہمیں اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں۔ عقل وہ آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری آج کی جو ہے وہ کلام اقبال بھی تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اور سوالات ہوں گے چیزیں، اس پر ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فرائیڈے کو جو ہے وہ اپنے اگلے سبق کے ساتھ حاصل ہوں گے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔